بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں غیر متمکنہ میں ہم نے مضمرات کی بحث کو مختصراً ذکر کیا۔ اب اسماء اشارہ کی بحث کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ وہ ایسے اسماء ہے جو کسی نظر آنے والی چیز یا نظر نہ آنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ جیسے ذالکا اسم اشارہ ہے تو کہا جائے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، یہ نظر بھی آ رہی ہے اور محسوس بھی ہو رہی ہے۔ تو ایسی چیزیں بھی ہیں جو نظر نہ آئیں، ان کے لیے بھی اسماء اشارہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اپنی رائے پیش کرنے کے لیے یا کسی مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے اسم اشارہ کو استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ، وہ رائے نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کی طرف بھی اشارہ کرنے کے لیے اسم اشارہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ذی مسئلۃ کہا جائے کہ یہ مسئلہ، تو یہ ہے کہ اسم اشارہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسم اشارہ کی تقسیم کو بیان کیا یہاں پر نحو الوافی میں، کہ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ کس لحاظ سے دو قسمیں کی؟ کہ اسم اشارہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا۔ کافیہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، یہاں پر انہوں نے واضح الفاظ میں ذکر کیا کہ اسم اشارہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک واحد تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے کہ کب اسم اشارہ واحد استعمال کیا جائے گا، کب تثنیہ اور کب جمع، اور دوسرا اسم اشارہ کو اس لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ اسم اشارہ کو کب مفرد استعمال کرنا ہے اور مذکر استعمال کرنا ہے، یا تثنیہ استعمال کرنا ہے اور مذکر استعمال کرنا ہے، یا جمع استعمال کرنا ہے مذکر استعمال کرنا ہے، اور دوسرا اسی طرح واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے اب ہم نے مؤنث استعمال کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا دو تقسیمیں ہیں، ایک واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے اور دوسری مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے۔ اس کے بعد انہوں نے ہر ایک کی پھر آگے اقسام بیان کی، لیکن ہم مختصراً اس کی طرف چلتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کی جو صیغے ہیں وہ کون سے ہیں اور کس طرح آتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کافیہ کی طرف چلتے ہیں کہ اسماء اشارہ کی بحث کو انہوں نے جامع انداز میں بیان کیا، جس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، ایسے اسماء جن کو کسی چیز کی طرف محسوس ہو یا غیر محسوس ہو، مبصر ہو یا غیر مبصر ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جس طرح تقسیم بتائی نحو الوافی سے کہ مذکر اور مؤنث یا واحد تثنیہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے پہلے مذکر کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا کہ ذا یہ مذکر کے لیے اور واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر تثنیہ کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ انہوں نے ذکر کیا ذانی اور زینی۔ مذکر کا جس طرح پہلے ذکر کیا ذا، تو معلوم ہوا آگے جو ذانی اور زینی تثنیہ کے لیے تو ہیں لیکن مذکر کے لیے ہیں۔ پھر آگے مؤنث کے لیے استعمال جو ہوتے ہیں، مطلب واحد مؤنث کے لیے، ان کا ذکر کیا تا، تی، ذی، 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 یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو تثنیہ کے لیے ہوں، مؤنث کے لیے اور تثنیہ کے لیے وہ تانی اور تینی ہے، اور جو جمع کے لیے ہیں، جمع کے لیے جو اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے، یعنی ایک ہی ہے جو جمع کے لیے اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ حالت مدہ میں ہو یا حالت کسرہ میں ہو۔ اولائی بمد، یعنی ایسا اسم اشارہ جس کے آخر میں مدہ ہو یا پھر کسرہ ہو، وہ اسم اشارہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو نحو الوافی میں انہوں نے ہر ایک اسم اشارہ کو بیان کیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کب ہم نے اسم اشارہ کو مذکر لانا ہے، کب مؤنث لانا ہے، کب واحد لانا ہے، کب تثنیہ لانا ہے، کب جمع لانا ہے۔ اس کے لیے ہم کو اس چیز کا مختصراً علم ہونا چاہیے کہ مشار الیہ وہ ہمارے پاس عاقل ہے یا غیر عاقل ہے۔ اب چاہے اسم اشارہ مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے ہو، تو وہ اسماء اشارہ عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور غیر عاقل کے لیے بھی، یعنی جاندار کے لیے بھی اور غیر جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب جاندار کے لیے بھی استعمال ہو اور غیر جاندار کے لیے بھی استعمال ہو، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ مشار الیہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ جب وہ عاقل چیز یا غیر عاقل چیز مذکر ہو یا مؤنث ہو، اسی لحاظ سے ہم نے جو ذکر کیا اسماء اشارہ مذکر کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم عاقل چیز کو دیکھ کر، مشار الیہ کو دیکھ کر اسم اشارہ کا انتخاب کریں گے۔ اس کے بعد اگر عاقل چیز یا غیر عاقل چیز واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اس کے لحاظ سے ہم یہاں اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ تو
مجموعی طور پر دیکھیں گے عاقل یا غیر عاقل چیز ہمارے پاس مذکر یا مؤنث ہے، ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے بعد دیکھیں گے واحدہ یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ جب ہمیں دو چیزوں کا علم ہو جائے گا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے اور تعداد کے اعتبار سے واحدہ یا تثنیہ یا جمع، تو اس لحاظ سے ہم اسم اشارہ کو استعمال کریں گے۔ یہ تھا مجموعی طور پر نحو الوافی کا خلاصہ۔ اس کے بعد اسماء اشارہ کو ایک لحاظ سے اس طرح بھی تقسیم کیا جاتا ہے کہ کچھ اسماء قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ اسماء بعید کے لیے، کچھ اسماء اشارہ متوسط کے لیے۔ اب پہلے دیکھیں اسماء اشارہ قریب کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، نحو الوافی میں ذکر کیا وہ اسماء اشارہ جو کاف خطاب سے بھی خالی ہو اور کاف خطاب سے پہلے لام بعید کا بھی نہ ہو، وہ اسماء اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ذا، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے آخر میں نہ کاف خطاب کا اور نہ ہی لام بعید کا ذکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ وہ اسماء اشارہ جو متوسط کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ذا کا نحو الوافی میں ذکر کیا کہ جب اسماء اشارہ کے آخر میں کاف خطاب کا آ جائے تو وہ اسماء اشارہ بعید کے لیے نہیں اور نہ ہی قریب کے لیے بلکہ متوسط کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب رہ گئے وہ اسماء اشارہ جو بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نحو الوافی میں ذکر کیا کہ جب اسماء اشارہ کے آخر میں خطاب کا کاف ہو اور اسی طرح وہ کاف خطاب سے پہلے لام بعید کا آ جائے تو وہ اسماء اشارہ متوسط کے لیے نہیں نہ قریب کے لیے بلکہ بعید کے لیے استعمال، جیسے ذالکا۔ اب یہاں پہ ذالکا دیکھیں کہ کاف خطاب کا آخر میں اس سے پہلے لام بعید کا، تو یہ ذالکا بعید کے لیے استعمال ہوا۔ کافیہ میں بتایا گیا کہ اب کچھ ایسے اسماء اشارہ بھی ہیں جو صرف مکان کے لیے خاص ہیں، جیسے سما، ہونا، ہننا، یہ ایسے اسماء اشارہ ہیں جو صرف مکان کے لیے خاص ہیں۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، نحو الوافی میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اسماء اشارہ پر جب ہا آ جائے تو وہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ جب اسماء اشارہ کے آخر میں کاف خطاب کا آ جائے تو یوں نہیں کہیں گے کہ ذا کا پورا اسم اشارہ ہے، بلکہ کاف خطاب کا ہوتا ہے اور ذا اسم اشارہ ہوتا ہے کاف خطاب کا، تو اس کو واضح کرنے کے لیے کہ کسی بعید چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نہ کہ وہ اسم اشارہ بذات ہی ہے۔ بذات ہی اسم اشارہ تو ذا، ذانی، ذینی، تا، تی، 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 تانی، تینی یہی رہیں گے، لیکن ان کے آخر میں کوئی کاف خطاب کا آ جائے یا کاف خطاب سے پہلے لام بعید کا آ جائے تو وہ اسم اشارہ کلی طور پر نہیں کہلائیں گے، بلکہ اسم اشارہ وہی کہلائیں گے جو کاف اور لام بعید کے علاوہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔